علیہ توکلت وإلیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر وأفوض أمری إلی اللہ إن اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الصلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم مشیتہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية وقال الصادق عليه السلام لو أدركته لخدمته أيام حياتي ملك سلوى اللہ یا اللہ میرا دران ایمانی دعا ہے کریم خالق تمام حاضرین دی حاضری عاجزی انکساری دعائیں اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے سب دے حاجات مالک پورے فرماوے جتنے احالیان ولا و عزا اس دار فنا تو ٹر گئن بالاخص
جتنے موالیان اس محفل عبادت شامل ہوندے ہیں، اس سال اللہ نے انہوں نے مہلت نہیں دیتی اور ٹر گئے، مالک درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص اس پر رونق محفل روح رواں استاد مکرم جندے جملات اج بھی دلاں تے نقشن، زین الاتقیاء خلق دا پیکر علامہ سید علی رضا نقوی رحمت اللہ علیہ، مالک درجات بلند فرما، مالک اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، شفاعت دی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرما، اساں سب دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے، بھائی جاوید رضا دی کوشش مالک قبول فرما، اس اہتمام دا ثواب مالک انہوں دے خاندان دے جمیع مرحومین دے نام اعمال درج فرماوے، مالک انہوں دی ہر حاجت پوری فرما، حاضرین دے تمام تر نیک دلی حاجات مالک حقیقی پورے فرماوے، وارث دے ہوندیاں بے وارث آئیں اور زمین وجود حجت خدا تو محروم ہے، کریم اللہ وارث زمانہ دے ظہور تعجیل فرماوے، اور ساڑیاں خطا کار اکھیں نو رویت یوسف زہرا نصیب فرماوے، دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سلوہ پڑھ۔ خوش قسمتی ہے کہ کریم تے مہربان اللہ نے زندگی پھر توبہ دا موقع نصیب فرمایا، اے او رات محترم رات ہے، اے او مشرف رات ہے، اے عظیم رات ہے، معصوم فرمیدن شب قدر کے بعد کوئی ایسی رات نہیں ہے جو اس رات سے افضل ہو، گناہ معاف کراون دا بہترین ذریعہ رات ہے، دعائیں دے قبول کراون دا بہترین ذریعہ رات ہے، قرب خدا دا بہترین ذریعہ رات ہے، اپنے گناہ دے معاف کراون دا بہترین ذریعہ اے رات ہے، اور یقیناً میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے گھبراتا کیوں ہے، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، بس تو مانگتا جا میں تمہیں دیتا جاؤں گا، دینے والا کو اتنا کریم ہے، جو مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو مانگنا بھول جاتا ہے اسے بھی دیتا ہے، ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، اور میں لاکھوں درود بھیجتا ہوں محمد اور آل محمد کے ان عظیم رہنماؤں پہ کہ جنہوں نے مانگنا سکھایا ہے، جنہوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے، تیرا ترا امتیاز ہے، تیری عظمت ہے کہ جس طرح تجھے مانگنا سکھایا گیا ہے کوئی مانگ نہیں سکتا، کون مانگ سکتا ہے اس طرح دعا جس طرح تیرا مولا سید الساجدین مانگتے تھے، کون کر سکتا ہے دعا مانگنے کی تربیت جس طرح زین العابدین مانگنا سکھایا کرتے تھے، عجب ہے طاؤس یمانی سرکار دا صحابی ہے، ادھا دل آکھے مسجد الحرام جاواں، بارگاہ خدا چوانج دعا منگا، ادھا خوش ہویاں، سب تو پہلا شاید بندہ میں ہو ساں، لیکن میرے تعجب دی انتہا نہیں رہی، جدہ میں پہنچیا ایک جوانا جڑا میرے کل پہلے غلاف کعبہ پکڑی ہویا،
صرف پکڑے ہوئے نہ رو رہا، دربار توحید گریہ کر رہا اور یہ عرض کر رہا سائلک بفنائک یا اللہ، تیرے دربار کا سوالی تیرے ذہن میں آیا ہے، مسکینوں کا بفنائک یا اللہ، تیرا مسکین بندہ تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ الہی قد غلقت الملوک ابوابہم وَأَقَامَتْ عَلَيْهِمْ حُرَّاسَهُمْ، اے میرے اللہ یہ تو رات کا وہ وقت ہے کہ ہر بادشاہ نے مانگنے والوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے، تو کتنا کریم ہے، آدھی رات کے بعد بھی تیرا دروازہ سوالیوں کے لیے کھولا، تو مانگنے والوں کے لیے ابھی بھی تیرا دروازہ کھلا ہے۔ کئی بار طاؤس کہتا ہے، امام کے منہ سے نکلا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہتا ہے ایک چیخ بلند ہوئی، امام غش کر گئے، جب دیکھا تو سجاد تھے۔ جب میں نے دیکھا تو عام مانگنے والا نہیں تھا، عام سوالی نہیں تھا، وہ سید الساجدین تھے، دربار توحید میں مانگ رہے تھے۔ میں نے پانی چھڑکا، بیدار ہوئے، تو میں نے عرض کی اے فرزند رسول، اتنا بڑا خاندان اور اتنا گریا، تیرا بابا سید الشہداء، تیری جدہ سیدۃ النساء، تیرا بابا سید الاولیاء، تیرا جد سید الرسل ہے، مولا اتنا گری۔ یاد رکھنا جوانو، مولا نے طاؤس کی طرف دیکھا اور فرمایا یا طاؤس دا انی ذکر و جدی، چھوڑ میرے باپ و دادا کے ذکر کو، میری ایک بات یاد رکھنا، الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا، جنت اللہ اسے دے گا جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ والنار لمن عصى اللہ، جہنم اس کے لیے اللہ نے بنائی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، ولو کان سیدا کرشیا، اگرچہ رسول کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جنت اور جہنم کا معیار رشتہ داری نہیں ہے، کردار ہے۔ لاکھ شکر ہے اس پروردگار دا جے توانو سید الساجدین جیسا امام عطا فرمایا۔ میں حیران ہویا، ایک روایت میری نگاہ تو گزری ہے، اعمال الواعظین آلہ لکھ دے، سید الساجدین دے دربار اچ بندہ آیا ہے، ادا مولا میں حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، شیطان نے ہر طرف سے جال بچھائے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مولا اتنے جالوں کے باوجود شیطان کے پنجے سے نکل کے جنت چلا دانا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بندہ کہتا ہے سید الساجدین نے میری طرف دیکھا اور فرمایا بندہ خدا تو نے سمجھا نہیں ہے، جتنی بھی اس کی جالیں ہیں بخشنے والا اتنا کریم ہے کہ اس کی کریمی کو دیکھ کے بندے کا جہنم چلا جانا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کریم ہے جو ایک کے بدلے میں کبھی 10 دیتا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں 100 دیتا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں 1000 دیتا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں 1,00,000 دیتا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں لاکھوں دیتا ہے۔ اتنا کریم خالق ہو بندہ پھر بھی جہنم چلا جائے، سید الساجدین کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کریم خدا ہو پھر بھی بندہ جہنم چلا جائے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسری بھی ایک روایت حضرت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کریمی اور ستار الغیوبی کے بارے میں میری نگاہ سے گزری ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں آیا کہ حضور مہربانی کرو، قحط سالی ہے، دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی،
بارش رک گئی ہے، حیوان مر رہے ہیں، چارہ ختم ہو گیا ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، مہربانی کرو دعا منگو۔ سرکار فرمایا سارے میرے اصحاب نو سڈو، میرے قریبیاں نو سڈو، سارے کٹھے ہوئے جنگل وچ گئے، نماز استسقاء پڑھی، دعا منگی، مالک اپنی مخلوق تے رحم فرما۔ آواز آئی موسیٰ تیرے دربار ایک اس دعا دی آمین کران والے بندیاں چوں ایک ایو جہا بندہ بیٹھا ہے جن دی وجہ تو میں اپنی رحمت روکی ہوئی ہے۔ دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا دعائے کمیل میں میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبولیت سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کچھ گناہ یہ جائے ہونے جڑے انسان دی دعاواں دی قبولیت تو حاجب ہو گئے، دعائیں قبول نہیں ہوندیاں۔ سرکار نو حکم ہویا موسیٰ جتنے تک وہ بندہ تیرے دربار چوں نہ نکل سی نا میں تیری دعا قبول نہیں کرنی۔ سرکار نے فرمایا ہر بندہ اپنا دلان دا راز جاندہ ہے، اگر کوئی ہو جا خطا کار ہے جی میں اللہ رحیم ہے تسم بھی اللہ دی مخلوق تے رحم کرو، اٹھ جاؤ متو کریم راضی ہو کے بارش دے وے تے جدہ انہوں پتہ لگا نا جو موسیٰ دن ہون میرے درباری چوں نکل جا، وسیلہ تے یہ ہے ہی اکھیں وسن لگ گیا، دل کمبڑ لگ گیا، وجود چ لرزہ تاری ہویا، اتنا ویکھیا دا الہی وربی ملی غیروک، میرے اللہ میں کدھر جاؤں؟ میرے اللہ اگر تیرے دربار سے میں نکال دیا جاؤں تو بتا میں کدھر جاؤں؟ اگر میں اٹھتا ہوں میرے بچے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کرے گا؟ اتنا گناہگار ہے، اس کی وجہ سے رحمت رک گئی ہے۔ جب استغاثہ کیا نا رونے لگا تڑپنے لگا تو یہ رونا یہ توبہ یہ مانگنا اس کو اتنا پیارا لگا، اس نے مانگا بارش شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ جب بارش آنے لگی تو موسیٰ نے عرض کی ہے میرے مالک بندہ تو کوئی اٹھا نہیں ہے اور تیری بارش آنے لگ گئی ہے، تو راضی بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا موسیٰ سقیتکم بالذی منعتکم بہ، یاد رکھ جس کی وجہ سے میں نے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے میں نے دی ہے، اسی اللہ کی وجہ سے میں نے بارش دی ہے، میں نے بارش برسائی ہے۔ جو اگلا جملہ ہے نا اس نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی مالک وہ بندہ تو بتا، وہ بندہ تو بتا کون ہے جس کی وجہ سے بارش رکی اور پھر اس کی وجہ سے اتنا محترم بن گیا کہ بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تو میں پردہ چاک کر کے شرمندہ نہ کیا، اب توبہ تائب ہو گیا ہے، اب بتا کہ اپنے بندے کو تیرے سامنے میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیا بات ہے، کتنا کریم ہے، کتنا ستار ہے، کتنا مہربان ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی رات نصیب کی ہے جو رات مانگنے کے لیے بنائی گئی۔ معصوم نے اس رات کی اہمیت بیان کی ہے، جاگو اور پھر اس رات کی عظمت کو اللہ نے اور بڑھا دیا ہے کہ اس رات میں اس نور کو پیدا کیا جو آل محمد کا بقیہ ہے، یوسف زہرا ہے، جس نے پوری زمین سے ظلم کو ختم کرنا ہے، عدل کو رائج کرنا ہے۔ اس شخصیت کو اللہ نے پیدا کر کے اس زمین کو منور کر دیا، اس نور مہدی سے منور کیا کہ جس کے بارے میں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا ہے مولا کیا مہدی زمانہ کی ولادت ہو گئی ہے؟ جواب سننا امام کا، پتہ نہیں تیری اور میری نگاہ میں کتنا بلند ہے مہدی زمانہ۔ آپ پوچھ میرے چھٹے امام سے،
پوچھا ہے مولا مہدی زمانہ پیدا ہو چکے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سائل یاد رکھ، لو ادرکتہ لختمتہ ایام حیاتی، اگر میرے سامنے مہدی پیدا ہوتا اور میں مہدی کو پا لیتا تو میری نگاہ میں مہدی زمانہ اتنا عظیم ہے کہ ساری زندگی جعفر صادق مہدی کی خدمت کرتا رہتا۔ اگر میرے سامنے اگر میں اس کو پا لیتا اور ان کی ولادت ہو جاتی، لَخَدَمْتُهُ ایام حیاتی، میں جتنی زندگی تھی ساری زندگی میں اس یوسف زہرا کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ عظمت ہے امام زمان کی، اور کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں جڑا اس مہدی موعود اور اس عادل حکمران دی تشریف آوری دا قائل نہ ہوئے۔ دنیا دا ہر فرقہ سرکار دی تشریف آوری دا قائل ہے، چاہے وہ یہودی ہیں وہ بھی قائل ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں وہ بھی قائل ہیں، مسلمانان دے جتنے فرقے ہیں سب قائل ہیں، حتیٰ ہندو بھی قائل ہیں کہ ایک زمانہ۔ اور میں حیران ہویا روایت پڑھ کے، آیت اللہ گل پیگاری نے ایک کتاب لکھی آئی امام زمان دے موضوع تے، اس ایک جملہ میری نگاہ تو گزریا ہا کہ کتاب الدود ہندوان دی کتاب ہے، الدود میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں ایک عادل حکمران حکومت سنبھالے گا، اور اس کے دور میں اس حاکم عادل کا اتنا روب ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ سے بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، اور بھیڑیے کو جرت نہیں ہوگی کہ بھیڑ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اللہ اللہم صلی۔ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، اور بھیڑ کو خوف نہیں ہوگا، وہ پانی امن سے پیے گی، اور اس کو اس عادل کا اتنا روب ہوگا کہ اس کو جرت نہیں ہوگی کہ بھیڑ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ عادل حکمران کا اتنا روب ہوگا، اور اللہ نے روب رکھا ہی عدالت میں ہے۔ روب در عدل است، روب اللہ نے عدالت رکھا ہے، عدالت میں روب ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام دی 4.5 سالہ حکومت کی تھائیں بھی اگر کہنو تکلیف ہوئی ہے تو علی بے چین ہویا ہے۔ یہ میرے دور حکومت میں کسی پہ تکلیف ہو، اور ایک کائنات دے ملدہ جملہ ہے، فرمایا لوتی تو اکالی مصب آتے بے ماتا تافلا کے آلہ ناسی اللہ فی نملت نسل باجل بشعیرت ما فعلتو، فرمائے 7 زمینہ اور 7 آسمانہ دیاں جاگیراں دیاں چابیاں، حکومتاں دیاں چابیاں میرے سامنے رکھ دیتیاں جان، اور آکھیا جائے یا علی کائنات دی حکومت لے لے، چونٹی دے منہ تو ظلم نال جو دا چھلکا کھس لے، فرمایا رب کعبہ کی قسم دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، چونٹی پہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عدل امام ہوندہ ہی عادل ہے، اے حکمرانہ دا ظلم ہوندہ ہے۔ اور میں کتھائی جشن نے چاکھیا بھائی یہ لوگ گناہ کیوں کریں دیں، یہ حکمرانہ دا ظلم ہوندہ ہے، انہاں دی بے عدالتی ہوندی ہے جیڑی لوگاں نو مجبور ہو کے گناہ کریں دی ہے۔ میں باب المثال چور چوری کیوں کرتا ہے؟ بھکھا ہوندہ ہے، چور چوری کریں دا ہے، غریب ہوندہ ہے، کھاون نو کچھ نہیں ملدا ٹر پوندا چوری کرن تے جے اندے گھر ہر شے ملے
انہوں چوری کرن دی کیڑی لوڑ ہے. اتھا ہی میں نے امام محمد باقر علیہ السلام دا جملہ ملتا ہے. بہار الانوار جملہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے پنجویں مولا فرمائیں جب ہمارے 12ویں کا دور ہوگا تو یہ زمین ان کے سامنے خزانے نکال نکال کے پھینکے گی. یہ زمین خزانے، اندرونی خزانے، زمین اپنے اندر سے ذخیرے خزانے نکال. ایک کرینا دی لوڑ نہ پوسی. امام جتھوں گزر سن زمین اپنے اندر لکیوں یا سونے دیاں دھاتاں کڈ کڈ کے امام دے پیراں سٹے سی. سونا، چاندی، درہم، دینار، یاقوت، زبرجد، فیروزہ، ایک کرینا دی لوڑ نہ پوسی. یہ سب امام کے سامنے ہوں گی اور امام عادلانہ تقسیم کریں گے. دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. دنیا کوئی غریب نہ ہو سی، ہر بندہ. اور اتھے میرے مولا فرمائیں معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ لوگ اپنے واجبات مالی اٹھا کے گلیوں میں ڈھونڈیں گے کہ کہیں مستحق مل جائے. دینے والے ملیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معاشرہ گناہ تاں کریں دے جو حکمران ظالم ہوئے تاں. انہاں صحیح تقسیم نہ کیتا، حقداراں تک حق نہ پہنچیا، لوگ محروم ہو گئے. صحیح معنی راہ ہدایت نہ ملیا، لوگ گمراہ ہو گئے. اور جب حکمران عادل ہوگا تو لوگوں کو حق ملے گا، لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. جب 12واں آئے گا تو ظلم ختم ہو جائے گا، زمین پہ عدل ہی عدل ہوگا، کوئی نافرمان خدا نہیں ہوگا، سب مطیع خدا ہوں گے. نافرمانی ختم، ظلم ختم، ہر بندہ پرہیزگار، ہر بندہ نیک ہو سی. اور دنیا پہ ایک ہی اذان آئے گی، اور سب ختم. صرف علی ولی اللہ دی گونج آسی. دعا منگو اللہ امام نو بھیجے. اور معصوم نے فرمایا کہ وہ حدیث پیغمبر ہے کہ یہ جو 12واں آئے گا نسل بطول سے ہوگا، ذریت حسین سے ہوگا، علی زین العابدین کی نسل سے ہوگا. یہ 12واں مولا. اس کے بارے میں تمام معصومین علیہ السلام، میرے کو اتنا وقت نہیں، ہر معصوم نے احادیث اور فرامین امام دی تشریف آوری دے بارے سارے معصومین نے بیان فرمائیں. اور فرمایا ان کی بھی مثال بنو عباس میں ایسی تھی جس طرح حضرت موسیٰ کی مثال فرعون کے سامنے تھی. چل سمجھ آئی نہیں بھئی جی میں فرعون چاہتا ہا، چونکہ نجومیاں دسیا خبراں ملیاں کہ کوئی عادل آئے گا جو ظلم کو ختم کرے گا، عادل کو رواج دے گا، اور وہی حکمران بنے گا. جڑا حکمران آئی اس آکھیا میں آون دے ساں تاں اون 70,000 بچہ قتل کرا چھوڑیا جو مت موسیٰ ہوئے. ایک کوشش کریں دا رہا میں آون نہ دے ساں، اس آکھیا جو میں تیری جھولی اچ نہ پالاں تو میں خدا ہی نہیں. ہاں وہ آگیا تو بندے مرے دا میں تیری جھولی اچ پل ویسا. اور اے جب پڑھو قرآن مجید دی تفسیر کیا ہی کمال ہے. دائیاں بہائیاں گئیاں، پولیس مین بہائے گئے ہیں تے جڑے لے ولادت ہوئی بالکل مادر موسیٰ مطمئن تھی. خوف آئی دائیاں ہیں پولیس ہی باروں آئی، لوگاں دی آمد رفتی آئی، ہر گھر تے نظر بھی آئی، لیکن جناب موسیٰ دی ولادت تھئی. بی بی مطمئن آئی، جلے دائی پہنچی ڈٹھا بی بی تھوڑی جی گھبرانی. اس آکھیا بی بی گھبران دے کیوں؟ اس آکھیا تو اطلاع دے سے میرا نور نظر قتل ہوئے سی. اس آکھیا بی بی تو میں نہ دساں تھا. بی بی آگا ایک ہی میں ہو سکتا ہے تو تاں اونا دی طرف معین ہے، تیرا تک کم ہی ہوتا ہے، تا دیمنی اطلاع ہے. اس آکھیا بی بی تیری ذات دی قسم ہے، تیرے پتر دی محبت میرے دل اچ کا انجا آ گئی ہے نا. میں دی موت ہون منگ دی نہیں.
میں دی موت نے بھی اتوں آیت نازل ہوئی قرآن مجید چھے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَارَزَئِ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ وَإِنْ خِفْتِ اگر تین ڈر پیدا ہو وجہ اس بچے دا فلکی ہے فی الیام تو دریاج سٹ چھوڑے میں سنبھال گنسا فلکی ہے فی الیام تو چوب کر کے دریا دیا لہران دے سپورد کر چھوڑے تے ولا تخافی ولا تحزنی نہ رومیں نہ پٹے نہ گھبراویں اِنَّا لَرَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک تو تیری گود میں پالوں گا دوسرا نبی بنا کے پلٹاؤں گا خوف پیدا ہویا تھوڑا جب بیان کرنا چاہ اے ناکھو نا موضوع تو ہٹ کے سلوات چپڑو محمد عالم پانی اللہم صلی اللہ محمد ڈار پیدا ہویا ادو وہی آ گئی بچہ دریا دیا لہران دے سپورت کار چونے بی بی تیری کھان کل چلی گئی میں نے صندوق بنا دے دیڑا طریقہ دسیا انہوں شاک پایا گیا خیر تے ایو جے صندوق بنائیں دی کیوں ہیں اوزا کہ بنائیں دی اس واسطے ہیں جو پتر دریا چھوڑنا ساتا آوے ونجے پیا ماں ہی نا میرے پتر دا ساتا آوے ونجے پیا اس صندوق تا بنایا بندہ آئیو فیرون نو منن آلا اوزا کہ تو اینجوان میں دربار اچوینا میں دسینا میں اطلاع دینا میں انعام ملسی ساڑھے ہوندے ہاں تو بچہ جا کے محفوظ پہ کرے نہیں او ادھے ٹوری ہے او ٹور پہ دربار ہے اطلاع دے میں ٹردہ بھجدہ ہونے اطلاع دینا جد اگاں پہنچے ہے بولن دا ارادہ کیتا جائیں دیتی آئی اس گویا ہی کھس لئی ہے یہ بولن دی طاقت کہیں دیتی ہے اللہ دیتی مالک تا وہ آئی اس جائل نو پتہ نہ آئی جو بولن دی طاقت دے وے تا وہ دی مرضی دے جو کھٹا گننے تا کوئی طاقت ہے جڑی بات دے سکے وہاں ہون اے بولندہ ہے اس طاقت کھاس لئی ہے اتھاں ایک نحج البلاغہ تو فکرہ سنائی تو انہوں امیر المومنین فرمائندن عجب تو لحاظ الانسان الذي يتكلم بلحم میں جب انسان کو دیکھتا ہوں تو میں تعجب کرتا ہوں یہ کیسی مخلوق ہے جو گوشت کے ٹکڑے سے بول رہی ہے ینظر بشام دیکھ رہی ہے تو ایک چربی کے ڈھیلے سے دیکھ رہی ہے سنتی ہے تو ہڈی سے سنتی ہے یہ ہڈی سنن دی طاقت رکھنا اللہ خدا لوتھڑے زبان بولن دی طاقت رکھنا اللہ خدا چربی ویکھن دی طاقت رکھنا اللہ خدا یار ہڈیاں دے جوڑ بنا کے ہتھاں نو موڑن دی طاقت تین دیوان اللہ خدا ہڈی مڑ دی ہڈی مڑ دی ہے لیکن اس ہڈی نو کیڑے جوڑ بنائے تے بنائے کتے اس ماں دے شکم تے بنایا کی ویس حال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا فرمایا تو قابل ذکر ہی نہیں تھا کتھو تک کچھ آیا ہے تے کتھے تک کو پہنچایا ہے تے ہون تیری تاکی نہیں پہنچی جو میں کہوں نا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا تو قابل ذکر ہی نہیں تھا میں تو تیرے سر تے عظمت دا تاج رکھے ہے نجس قطرہ ذکر دے قابل نہیں اس قطرے نو میں خون اچ بدلیا خون نو میں لوتھڑے اچ بدلیا لوتھڑے اچ ہڈیاں دجال بچھایا ہڈیاں دجال بچھا کے پٹھیاں نال تیری ہڈیاں نو مضبوط کیتا 4 مہینے تیری ماں دے شکم میں تیرا اہتمام مکمل کر کے 4تھے مہینے روح پا کے غذا دیتی 4تھے مہینے نہ ماں پھردی آئی غذا پہنچاوے نہ پیو پھرد ہے جو غذا پہنچاوے فرما آج تو میں کو یاد نہیں کریں دا دس تیری ماں دے شکم میں تیری غذا دا اہتمام کہیں کیتا ہے اللہ اکبر کیڑا سونا کنیکشن لائس ماں دی ایک جناب آنتر کٹ کے او دا خون بچے دی ناف دے ذریعے سپلائی کر چھوڑے خون ماں دا چسیندہ پہ ہے
اے دے وجود دے آزا ود دے پین او بندے دا پتر بنے جڑا طاقت عروج تے ہووی تے پیسے دا گھمنڈ ہووی تے ماں بڑھڑی سامنے آوی متکبر ہو کے نہ ملے اسے دا خون چوس کے پلدا رہے ہیں اسے ماں دا خون چوس چوس کے ہیں تو پلدا رہے ہیں تو جو کچھ تو ہے اسی خون کا نتیجہ ہے اور پھر کیڑا کریم ہے فرمایا وقت 9 مہینے تیری انتظار ہے تیرا پورا خاندان بہائیم 9 مہینے دے بعد تیری ماں دی جھولی دی تین زینت بنائیم وَجَعَلْتُ لَكَ فِي صَدْرِ أُمِّكَ أَرَيْكَيْنِ رَقِيقَيْنِ يَنْبِيَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا فرمایا میری قدرت دیکھ ہیں تو کوئی غذا نہ میں پچائندہ تین ماں دی جھولی اچ پہنچاون تو پہلے تیری ماں دے سینے چ 2 نہران دا اہتمام میں خدا کیتا ہے بولن دی طاقت کون دیندہ ہے تے وہ چھیک گینے تا اے آدھا میں ہون بولیں دا میری زبان جڑی چرب لسان ہون بولیں دی نہیں سمجھ گیا ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہے غلطی کر کھلا واپس مڑیا ہے زبان دی گویائی واپس آ گئی ہے کام کرنا شروع کی تا بات دل خیال آس او لالچ پیدا ہویا ہے پیسے دا اے پیسہ ہر برائی دی جڑ ہے ایو پیسہ تو شیطان بنائندہ ہے ایو جاؤ جلات ہیں میں بڑا ہاتھ میں ای کو سجدہ چکرا میں بھائی چوں اے مٹی چوں تکبر گین گیا دعا منگی کرو اللہ تکبر دی لعنت تو ہر کہیں کو بچاوے اللہ مال دے وے تو بندہ ہی یہ چی رکھے آدھا ہوں گویا ہی کھاس کی دیئے میں واپس آیا وقت پیسے دا لالچ درباری جو پیسے مل جائیں وقت ٹور پہ آئیں اڈو بولیں دا کہ جادہ وقت پہنچے ہیں زبان وقت چھوٹی کر گئی میں اپنے مقصد تیاواں بی بی گین گئی او دے ویچ پا چھوڑے صندوق تے اللہ دے حوالے کر کے دریا دیاں لہراں چھوڑ کے بی بی ہٹ گئی تے بہن نال ٹر دی آئی یہ قرآن ہے تفسیر پڑھو کہیں بہن نال ٹر دی آئی جزیرہ بہترین جا بنا سیرگاہ بنائی ہوئی آئی فرعون نے جنہیں جناب آسیہ بھی کھلی ٹر دی آئی کنیزہ نال آنے او دید پہ یہ کوشہ لڑ دی آندی ہے آدھی جلدی کرو اے صندوق نپو اے صندوق کو پکڑو اگے صندوق کوشہ نہ مہندی ہو سی بے چین تھی گئی صندوق نپو میں تو اتنی روایت پڑھئے کہ تفسیر ہے بھائی اتنی بے تاب خدا کیتی ہے نا یہ صندوق دے پکڑن واسطے جو آپ اپنی سلوار دے پانچے کنج کے دریاج وڑ کے سب تو پہلے صندوق کو آپ پکڑ یہ نا یہ محبت بچے دی پیدا تھی گئی ہے ادو فرعون آیا اس آکھے اے بچہ میں تو بچے مرندہ کھڑا اس آکھے دیکھ تو صحیح ایک کوئی مارن دے قابل ہے ایڈا سونا بچہ پتہ نہیں کتھوں لوڑ کے پیاندہ ہے پتہ اتھوں دا ہے یا نہیں اللہ دی ذات نے فرعون دے دل وچ محبت پیدا اوال کہتا علیکہ محبت منی ادا اپنی محبت ان دے دل وچ پا چھڑی اللہم صلی علی محمد وعدن راج کے پڑھو چلو باہر کہنا تو میں عرض میں کریں نا بھائی او نال بہن ٹر دی آئی ہوں آگے پکڑیا ہوں ڈٹھا او دے دل محبت پیدا تھی گئی تے جدہ او دے دل محبت پیدا تھی نا پہلے تو کھلائی کاوڑا ہون بچہ ہسے ان دے دل مزید محبت ودے بچہ مسکراوے ان دے دل محبت ودے جدہ فل محبوب موسیٰ بن گیا اور موسیٰ رومنا شروع کر دیتا ہی تڑپنا شروع کر دیتا اور اے آدھا موسیٰ رووے نا بھئی کنا کیا چوپ کی میں کرا او دا کہ سڑو مائیاں سڑو عورتاں سڑو کہیں دا کھیر تپیندہ ہے عورتاں آندیاں رہیاں وحرمنا علیہ المرازیاں آدھا دائیاں دا دودھ حرام کر چھوڑیا کیوں موسیٰ نبی آئی او مشرکان مشرک دائیاں دا دودھ اللہ نے موسیٰ تے حرام قرار دیتا میں آدھرانا مسلمان سیانا بان موسیٰ غلام محمد سلطان
میں ادارہ مسلمان سیانا بن، موسیٰ غلام ہے، محمد سلطان ہے، غلام ہو کے مشرک دائی دا کھیر نہیں پیندا، او سلطان ہو کے ابو طالب دے گھر کھاندا کی میرے ہے۔ اللہ آجا آؤ میں تو سارا لگ رہا تھا صلوات پر محمد وار 15 شعبان ایہا رات بی بی حکیمہ خاتون آئی تے جلے بنن لگی ہے نا اس لئے وقت دی حجت آکیا پھوپیاں ماں آج رات ہی تھائیں رانا میرا پتر خیر تے ہے سرکار فرمائندے نا آج ہوں آمنا ہے جائیں دی انتظار محمد تو چاہ کے حسن عسکری تائی سارے کریں دے رہے آج ہوں سرکار دی ولادت ہے جائیں زمین تے عدل دا رواج کرنا ہے ظلم دا خاتمہ کرنا ہے آج بقیت اللہ دی ولادت بی بی آدھی میں پوچھا ہے کیڑے حرام چوہ سی سرکار فرمایا نرجس خاتون چوہ سی آدھی سیر تو چاہ کے پیران تائیں جٹھم میں کوئی اثر نظر نہیں آیا میں سوچن لگ گیا آکھن والی حجت خدا ہے تے ادھے اثر نظر کوئی نہیں آنا آدھا میں نماز بی بی دی نماز تہجد پڑھیے نال نرجس خاتون نماز تہجد پڑھیے ہون میں مطمئن ہو کے ونجن لگیاں اما کدے فرمایا ہون میں گھار میں دیا آثار تہین کوئی نہ فرمایا اتھائیں رک من جلدی نہ کر ای ہوتا حجت خدا دے آمن دا وقت ہے آدھی بی بی آدھی میں گئیاں پردہ حائل ہویا ہے شہزادے دی ولادت ہوئی ہے اور میں اطلاع امام نو دیتی ہے امام آ کے بچے نو چایا ہے اور فرمایا بیٹا کچھ پڑھ اے حضرت امام حسن عسکری دے منہ جو نکلا بیٹا کچھ پڑھ شہزادے نے ای آیت پڑھیے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھیے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں پہ احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں امامت بھی انہی کو دیں زمین کا وارث بھی انہی کو بنائے آل اجل آل اجل آل اجل آل اجل 5 سال شہزادے دا سن او ہے جڑا بابے نال گزرے اور علماء لکھے ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اتنا عقیقے دا وسیع انتظام کیتا ہے کہ سرکار نو پتہ لوگاں نے میرے بیٹے لی ولادت لکامنی ہے سرکار نے گوشت کاستان دے ہتھیں چوایا اور ایک قابل اعتماد بندے دے گھر عقیقے دا گوشت بھی پہنچایا تے نال قاصد کو آکھیا جیڑی حجت دا اساں 14 انتظار کریں دے رہے ہیں او دی ولادت تھی گئی ہے 255 ہجری ولادت ہوئی بھائی نے سرسری جملے آکے چھوڑیں دا پیا 55 ہجری ولادت ہوئی 60 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت تھی گئی 5 سال دی عمر شہزادہ امام بن گیا اسا مطمئن تھی گئے کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ الامام و امام ولو کان صبیہ ساڑھے مذہب عمر دی شرط نہیں اہلیت دی شرط ہے او اللہ چاہے تا بچے نو امام بناوے او دی مرضی چاہے بزرگ نو امام بناوے او دی مرضی 5 سال اللہ شہزادہ امام بن گیا پھر اللہ دے حکم نال غیبت صغرا شروع تھی گئی 70 سالہ دور غیبت امام ہے میرے کو ٹائم ہوندہ تو میں تو انہوں لطف دے کے پڑھا لیکن یہ قبلہ بھی موجود ہیں آغا صاحب قبلہ بھی تشریف لانی ہے کہ رات دے دامانے چی گنجائش نہیں ہے ورنہ امام نو پڑھنا تا اشرے درکار ہے نا تو 70 سالہ دور امام نے 4 نائب آئے 4 نائب خاص آئے
جے کو نواب اربع دن اے میں سرسری طور تے دسینا طالب علموں یاد کر لویا ہے بچے جوانوں یاد کر لویا ہے چونکہ امام دی معرفت واجب ہوندی ہے اور سانو افسوس ہے کہ ایسا امام دے حالات تک ہی نہیں جان دے پاک پیغمبر فرمائے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ جڑا بندہ مر ونے تے وقت امام نو نہ پہچانے جہالت دی موت مردہ ہے مومن نہیں مردہ واجب ہے امام دی معرفت واجب ہے کم از کم تھوڑے بہت حالات یاد کر لو 70 سالہ دور غیبت صغرا ہے پہلا امام دا جڑا نائب ہے عثمان ابن سعید پہلے نائب دا کیا نام ہے سارے بولو تاکہ یاد ہو ونے عثمان ابن سعید یہ پہلا نائب یوسف زہرا دا دوسرا نائب محمد ابن عثمان تیسرا نائب حسین ابن رو چوتھا نائب علی ابن محمد سمری یہ 4 نائبین 70 سالہ دورج وقت آیا آخری جناب علی ابن محمد سمری دا امام فرمایا ہون تیری موت قریب ہے اسا کہ مولا تے نائب کون ہو سی فرمایا نیابت خاصہ دا دور ختم بندہ تڑپ گیا اسا کہ مولا نائب ہو سی کوئی نہ تو سم پردہ غیبت جا رہے ہو تے اے شیعہ کی دے ویسین فرمایا امال حوادث الواقعہ فرجعو فیہا الى روات احادیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم فرمایا میں چلا جاؤں تو جب حالات نئے نئے پیش آئیں تو پریشان مت ہونا ہماری روایات کے راوی علماء کی طرف رجوع کر لینا وہ میری طرف سے تم پہ حجت ہیں میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول